سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون۔ صلوات پڑھی محمد وعلى محمد۔ حضرات محترم، آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس آیے مبارکہ کو سرنامہ کلام کے طور پر عرض کیا، خالق کائنات نے سورہ عنکبوت کی 7ویں آیت میں ارشاد یہ فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ افراد کہ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی انجام دیتے رہے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ان لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ یقیناً، اس تاکید کے ساتھ کہ ہم ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً لام استعمال ہوتا ہے تاکید کے لیے، نَجْزِيَنَّهُمْ بھی پروردگار کہہ سکتا تھا، نَجْزِيَهُمْ بھی کہہ سکتا تھا پروردگار، لیکن ایک ہی کلمے کے اندر جو نَجْزِيَنَّهُمْ کہہ کر تاکید استعمال کی، لام بھی تاکید کے لیے استعمال کیا، اور اسی طرح سے لَنُكَفِّرَنَّهُمْ میں بھی، تو 2 مرتبہ تاکید کر کے پروردگار عالم نے پیغام یہ دیا کہ اگر تم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتے رہو تو اگر غلطیاں ہوں گی بھی تو پروردگار عالم ان غلطیوں کو مٹا دے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو، ایک بہت بڑا ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہونا چاہیے جو کہ آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے۔ بہت سارے مقامات پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی اچھائی کے پہلو کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، مثلا کسی کو کھانا کھلانا پسند ہے تو وہ کھانا کھلانے کے اعتبار سے، کسی کو فقیروں میں پیسے بانٹنے کا شوق ہے وہ اس اعتبار سے، کسی کو رشتہ داروں کے اعتبار سے، کوئی 1 نیکی 2 نیکیاں 3 نیکیاں، کچھ ایسے اعمال جو انسان کی زندگی میں بہت فریکوینٹلی انجام پا رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی انسان شوق کے ساتھ انجام دے رہا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے بعد جس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، جس چیز کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جب شیطان انسان کو برائیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں کر پاتا، تو شیطان کا اگلا وار یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی نیکی کو خراب کر دے۔ برائی کی طرف تو نہیں جا رہا، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا،
کوئی نماز کو ترک تو نہیں کر رہا, کوئی مثال کے طور پہ دیگر برائیوں کی طرف نہیں جا رہا, تو اب کیا کرے گا؟ جو کر رہا ہے اس کو خراب کر دو. تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ جو تم عمل کرتے رہے ہو ان تمام اعمال کی جو کہی ہوئی جزا ہے, جو سوچی ہوئی جزا ہے, پروردگار کہتا ہے صرف وہ جزا نہیں کہ جو عمل پر ملنے والی ہے, بلکہ پروردگار کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس سے بہتر کہ جو تم نے عمل کیا تھا اس سے بہتر ہم جزا دیں گے. یہ پروردگار عالم کا وعدہ. اب جو میں نے بات درمیان میں کی اس کو بھی مکمل کر دوں کہ انسان جب اعمال کرتا ہے تو جس کی چیز کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے, وہ کیا؟ شیطان اس مقام پر حملہ یہ کرتا ہے کہ انسان کی نیت کو خراب کر دے یا اس عمل کی کیفیت کو خراب کر دے. ہوتا کیا ہے, بعض اوقات انسان کسی عمل کو مستقل انجام دیتے دیتے یا فریکوینٹلی انجام دیتے دیتے ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیتا ہے کہ میں تو اتنا اچھا عمل کرنے والا ہوں, میں تو فلاں نیکی کا مثال کے طور پر بنیاد ڈالنے والا ہوں, میں تو فلاں چیز ایسی ہے جو میں نے اپنے خاندان میں ہوں جو شروع کرنے والا اور میرے بعد میرے بچوں نے شروع کی, یا میں مثال کے طور پر اپنے مدرسے میں بچوں کو سکھانے والا میں ہوں, میں نے یہ شروع کیا تھا. ایک استاد اس طرح سے سوچتا ہے, باپ اس طرح سے سوچتا ہے, بھائی اس طرح سے سوچتا ہے, بچہ اپنے ماحول میں اس طرح سے سوچتا ہے. ہر کیٹیگری اپنے آفس سٹاف میں جو اگر مثال کے طور پہ کولیگز ہیں وہ دوست آپس میں اس طرح سوچتے ہیں, میں نے یہ کام کیا, میں اس کی طرف راغب ہو رہا ہوں, میں دوست کو پکڑ کے لے جا رہا ہوں, میں مثال کے طور پہ یہ کام کروا رہا ہوں. جہاں میں انوالو ہو جاتی ہے وہاں اصل عمل کہ جو خدا کی خاطر ہونا تھا, ہم یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ ہماری چھوٹی سے چھوٹی عبادت, چاہے بڑی سے بڑی عبادت جو ہماری نظر میں بڑی ہو, جو بھی انجام پا رہی ہے ہم اس لیے انجام دینے کو اہل سمجھتے ہیں اور اس لیے انجام دینا چاہتے ہیں کہ خدا کو پسند ہو. اگر خدا کو پسند نہ ہو تو ایسا عمل کس کام کا؟ ایک چھوٹا سا جملہ جو میں بار بار پیش کرتا ہوں, شیطان کو پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ کیا شیطان نے سجدہ کرنے سے ایک سجدے سے انکار کیا تھا, باقی تمام سجدوں سے انکار نہیں کیا؟ کیا رکوع کرنے سے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ نمازیں پڑھنے سے انکار نہیں کیا, دوسرے دیگر کاموں سے انکار نہیں کیا. لیکن پروردگار عالم کا جواب یہ تھا کہ جو مجھے پسند ہو وہ عبادت ہے, جو تجھے پسند ہو وہ ایکسرسائز ہے. بس یہی فرق آ جاتا ہے جس چیز کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, خلوص کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے. اور یہی چیز ہمیں سکھاتی ہے وہ درس کا کہ جو اہل بیت کرام علیہم السلام سے وابستہ ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. میں فقط 2 اشارے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مناسبت کے لحاظ سے. 13 رجب گزری, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا روز, اور آج جو دن گزرا ایک نسبت یہ ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی وفات کا روز تھا. تو اس مناسبت سے اور ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا روز, تو مختلف روایتوں کے اعتبار سے جو اہل بیت نے ہمیں سکھلایا, جو اہل بیت نے ہمیں درس دیا, جو ہمیں اہل بیت بتلا کر گئے. ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا. بصرہ کے علاقے کا بہت بڑا فقیہ تھا. فقیہ یعنی آپ سوچیں کہ آج کے زمانے میں, غیبت کے زمانے میں فقاہت حاصل کرنا, علم حاصل کر کے اس مرتبے تک پہنچنا کہ انسان نظریہ دے سکے. لیکن ایک چھٹے امام علیہ السلام کا دور تھا, اس زمانے کا تاریخ کا جملہ یہ کہ فقیہ تھا بصرہ کا, یعنی اتنا سمجھدار تھا, اتنی حدیثوں کو پڑھا ہوا, اتنا دین سمجھا ہوا کہ فقاہت کے درجے پر ہوگا, یہ جسے کم سے کم مشہور تھا. امام کی بزم میں آیا, آ کر محسوس کرنے لگا کہ کچھ ایسی روب اور دبدبے کی کیفیت ہے, کچھ ایسی کیفیت ہو رہی ہے کہ کھل کر بات بھی نہیں ہو پا رہی, مستقل مزاجی کے ساتھ کھل کر اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا رہا. کچھ دیر گزری, امام نے خود ارشاد فرما دیا, کچھ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد امام نے اشارتاً فرمایا, تو فقیہ ہوگا بصرہ کا, تو ایسا ہے کہ جس نے دنیا سے علم حاصل کر کر یہ کمال حاصل کیا, لیکن تو جس کی بزم میں بیٹھا ہے, جس کے گھر میں بیٹھا ہے, ان کے بارے میں پروردگار عالم کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہیں, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ وہ گھر ہے کہ جس میں تو بیٹھا ہے، اسے پروردگار عالم نے بزرگی اور منزلت و کمال عطا کیا۔ تو پروردگار جن گھروں کو برکت اور جن گھروں کو بزرگی عطا کیا کرتا ہے، ان کی بات ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ اہل بیت کرام کا جب بس میں بیٹھا تھا، محسوس کیا اس چیز کو۔ اہل بیت نے کیا سکھایا؟ اہل بیت نے ہمیں نیکی کرنے کا انداز کیا دیا؟ ایک حدیث کا جملہ آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ 3 چیزوں کو نقل کیا گیا، ثلاثۃ من مکارم الدنیا والآخرہ۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بہترین نیکیاں، مکارم جسے کہا جاتا، بہترین چیز کا دنیا اور آخرت میں کمال یہ 3 چیزوں میں ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کیا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب جملہ یہ ہے تو پھر چیزیں بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ پہلا جملہ فرمایا گیا کہ ان تعفو عمن ظلمک، کہ تم معاف کرنا سیکھ لو اس کو کہ جو تم پر ظلم کرتا ہے۔ معاف کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ انسان کی روٹین کی عبادت کی پہلو کی طرف نہیں اشارہ کہ یہ والا عمل انجام دے دو، 70 مرتبہ استغفار پڑھ لو، 100 مرتبہ یہ کام کر لو۔ یہ تمام چیزیں یقیناً اہمیت رکھتی ہیں، اثرات رکھتی ہیں، فوائد رکھتی ہیں، لیکن اس حدیث میں جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیا؟ انسان کی نارمل لائف کے اندر چینجز جو آنا چاہیے، کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو ان تعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرنا سیکھو۔ کتنا بڑا جگر ہے تمہارے اندر کہ تم دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھ سکتے ہو۔ اب مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک عالم نے بیان کیا جنہوں نے خود یہ واقعہ کسی بندے سے سنا تھا، تاریخ کے اندر موجود ہے، کہ ایک شخص بہت بڑا عالم تھا، سید تھا، سادات کے گھرانے سے، مہمان کا احترام کرنا عربوں کے اندر ویسے بھی اب رواج ہے، اسلام کی بھی تعلیمات ہے کہ اکریم الضیف، جو مہمان آیا اس کا احترام کرو۔ اب مہمان کا احترام کسے کہا جاتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، یہ آپ بہت سارے واقعات کے اندر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور اہل بیت کرام علیہ السلام کے گھر کے واقعات میں جانتے ہیں کہ اس شخص کے گھر میں ایک مہمان آیا، احترام کیا، اہل بیت کا درس سیکھا ہوا تھا، احترام کیا، گھر میں بٹھایا، سب کچھ۔ اتفاق کی بات ہے اس کے پاس کچھ پیمنٹ پڑی ہوئی تھی گھر کے لیے، اب گھر خریدنا تھا یا گھر کی کوئی پیمنٹ تھی، اچھی خاصی خطیر رقم جس سے گھر خریدنا تھا، یہ گھر کی پیمنٹ تھی، رکھی ہوئی تھی۔ مہمان کا احترام کیا، اس کو گھر میں جگہ دی، سب کچھ ہو گیا، مہمان کی خاطرداری کی، مصروف تھا، مہمان چلا گیا۔ جب مہمان چلا گیا دیکھا وہ اب انجان مہمان تھا، کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن آ گیا تو مہمان ہے۔ آج آپ بھی جب مشی پر جاتے ہیں، جب عراق کے اندر جب آپ مشی کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی اگر کسی عرب کے دروازے پہ آپ چلے جائیں کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام، وہ سارا سال کبھی بھی آپ چلے جائیں تو وہ دروازہ کھول دے گا۔ عام طور پہ عربوں کے یہاں رسم و رواج کا حصہ بھی ہے، تو وہ احترام تو کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ احترام بھی کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اس کے ساتھ مسہیپ ہو گیا۔ ہوا کیا؟ اب وہ جو مہمان آیا تھا اس نے چوری کر لی۔ اب وہ جو اماؤنٹ خطیر رقم پڑی تھی جو اس کا اثاثہ تھا، لے کر چلا گیا، چوری کر کے چلا گیا۔ یعنی وہ مہمان چور بن کر آیا تھا، چوری کر کے چلا گیا۔ اب کیا کرے؟ بعد میں دیکھا، محسوس ہوا اس نے چوری کی ہے، یقیناً یہی لے کر گیا، اب کیا کریں؟ اب ایک طریقہ تو یہ کہ اس سے پوچھے، اس کے گھر والوں کے معلوم کرے، اس کے بارے میں معلومات کر کے اس سے اگلوائے، یہ سب چیزیں بھی ہو سکتی تھیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ ایک زاویہ یہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریکٹیکلی ہمیشہ ایسا ہی ہو، لیکن جملہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن ایک زاویہ یہ بھی، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس درجہ احادیث معصومین پر عمل کیا ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، گھر والوں سے مشورہ کیا کہ نہیں چھوڑو، کیا ہم اس کے سوال کریں اور کیا اس کی طرف جائیں مال کے لیے، چھوڑو، اس کی عزت خراب ہوگی، چھوڑ دیا۔ سال ہا سال گزر گئے، چند سالوں کے بعد مشہد امام رضا علیہ السلام، مشہد امام رضا علیہ السلام میں وہ شخص ٹکرا گیا، یہ بھی زیارت کرنے گئے تھے، وہ بھی زیارت پہ ٹکرا گیا۔ اب وہ زیارت کر رہا ہے، زیارت کرنے کے بعد مل گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں نے جو خطا کی تھی اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اب اندازہ کیا، اب آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہے، سامنے سے رپلائی کیا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے
معاف تو کر دوں گا لیکن پیسے تو دے دو، کم سے کم جو نقصان کیا تو پورا کر دو. لیکن اب اس سید کا، اس عالم کا یہ دین پر پابندی اور اخلاق کی بلندی کہ اس بندے خدا نے، اس سید نے کیا کیا؟ اس سے مال کا تقاضا نہیں کیا، نہ اس نے مال کا تذکرہ کیا کہ مجھے معاف کر دو، معافی چاہتا ہوں. کب نہ اس سے کوئی شرط رکھی، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی اور، نہ پیسے کا تقاضا کیا. بس ایک جملہ کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا لیکن بس ایک شرط کے ساتھ، تو میری نظر سے فوراً دور ہو جا. میں نہیں چاہتا کہ کچھ دیر اور تیرے چہرے پر جو شرمندگی کے آثار ہیں وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. میں نہیں چاہتا تیری شکل دیکھوں، تیرا چہرہ جو افسردگی کے ساتھ، تو نادم تو ہے، اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار تو کر رہا ہے، کہ میں نہیں چاہتا تو بس فوراً دور ہو جا میری نظروں سے، میں معاف کیا. تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ہیں، لوگ اس طرح سے بھی اخلاق کی بلندی پر پہنچے ہیں، اور یہ عام شخصیات کی بات ہے، کسی معصوم کا تذکرہ نہیں تھا. ان تعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. ایک عالم کا جملہ تھا کہ اگر ایسا شخص جو دنیا میں لوگوں کو اتنا زیادہ معاف کرنے کا جذبہ رکھ سکتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے اور اتنا جگر دکھا سکتا ہے، جب وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال کرے گا کہ پروردگار، میں نے جو میرا خطا کار تھا، تیرا بندہ تیرا تھا، خطا میرے بارے میں کی تھی، میں نے معاف کر دیا، پروردگار تو مجھے میری خطاؤں سے درگزر کر دے. کیا گمان ہے کہ پروردگار عالم کا ایسا بندہ جو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دے، پروردگار اس کی خطاؤں کو درگزر نہ کرے؟ یقیناً کرے گا، یقیناً دعا قبول ہوگی، یقیناً اس کے لیے آثار مرتب ہوں گے. ان تعفو عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دو. ان یتحلم عمن جہل علیک، اس کے سامنے جو تمہارے سامنے جہالت دکھا رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جو نازیبا ہے، اس کے سامنے برداشت اور حلم کا مظاہرہ کرو. ائمہ معصومین کے کثیر واقعات، کتنے لوگوں نے آ کر ائمہ معصومین کے ساتھ بدتمیزیاں کی، کیا ائمہ اہل بیت نے سامنے سے کوئی ایسا رپلائی دیا، کوئی ایسا ایگریشن دکھایا؟ یقیناً نہیں. میں ایک واقعہ نہیں، کثیر واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن ہر ایک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اہل بیت فرما رہے ہیں وہ کر کے بھی بتلا رہے ہیں. جو تمہارے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے، جہالت دکھا رہا ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ ہمارے چاہنے والے ہوتے ہوئے، ہمارے ماننے والے ہوتے ہوئے تم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہو، اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا عمل کرو. تیسری بات، ان تصل من قطعک، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ جو خونی رشتہ ہے تمہارا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. لیکن کون سے والے؟ نارمل انداز میں تو صلہ رحمی ہر ایک کرتا ہے، یہاں پر امام نارمل صلہ رحمی کی بات نہیں کر رہے. مکارم دنیا و آخرت میں نارمل صلہ رحمی نہیں آتی. کہا نہیں، من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑ لیتا ہے اس کے ساتھ تم رشتہ بنانے کی کوشش کرو، کہ یہ ہوتا ہے ہمارا چاہنے والا. اور اسے کہا جائے گا دنیا اور آخرت میں اگر کمال پانے والا شخص ہے، مکارم دنیا و آخرت کو حاصل کرنے والا شخص ہے، تو ایسا ہے. فضان محترم، آج کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دی اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. یہ اہل بیت کا گھرانہ، کہ جس گھرانے سے ہمیں یہ تمام چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ہم شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے جو ہم نے جانتے بوجھتے انجام دیے، جو ہم نے غلطی سے انجام دیے، جو اعلانیہ انجام دیے، جو چھپ کر انجام دیے. دعائے کمیل میں تمام یہ جملے آتے ہیں. پروردگار میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو مجھ پر بلائیں نازل کرتے ہیں، میری ناموس کو پامال کر دیتے ہیں، اور تمام آخر میں جملہ ہے کہ تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت کر دے. یہ تمام جملے ہم کہتے ہیں، یہ تمام دعائیں خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں. لیکن عزیزان محترم، جب اہل بیت سے اس طرح سے ہم عمل سیکھتے ہیں، جب دعا زبان پر جاری ہوتی ہے تو زبان کے جملے اثر اس وقت رکھتے ہیں جب عمل بھی انسان کا ایسا ہی ہو. سورہ نحل کے اندر 97 آیت
پروردگار عالم نے ارشادی کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان ہونا شرط ہے، ایمان ہوگا تب بات۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پر ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ کون نہیں چاہتا حیات طیبہ؟ ہر ایک چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے شرائط بھی پورے کرنے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی کانٹیکس میں جو پہلے آپ کی خدمت آیت پیش کی سورہ عنکبوت کی، ہم ان کو اجر دیں گے، بہترین اجر دیں گے، اور اس سے بہتر دیں گے جیسا انہوں نے عمل کیا ہے۔ یعنی انسان اپنے عمل میں کوتاہی کر جاتا ہے، اعمال کے اندر انسان کمزور پڑ سکتا ہے، پروردگار اس کا بھی مداوع کر دے گا اگر نیت خالص ہو۔ کام انسان چھوٹا سا کرتا ہے لیکن اگر خلوص کے ساتھ کرے، پروردگار اس چھوٹے سے عمل کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اہل بیت کرام نے جو پیغامات عطا کیے، آج شہادت ہے، آج وفات تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، کتنی ہی قربانیاں ہیں۔ جب بھی شہزادی زینب کا تذکرہ آتا ہے، ساتھ میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ضروری ہے، ساتھ میں مولا عباس علمدار کا تذکرہ ضروری ہے۔ مولا غازی کی زندگی کی اہمیت، کیا وقار تھا، کیا روب و دبدبا تھا، کیا انداز تھا۔ جس ایمان کی وضاحت میں فقط ایک جملہ نقل کر رہا ہوں، پورا خطبہ ہے، دیکھیے گا جا کر، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب 8 ذی الحجہ کو میرے مولا مکہ چھوڑ کر نکل رہے تھے، ایک عجیب انداز سے مولا ابو الفضل العباس نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے اس انداز سے اس خطبے کی ابتدا کی تھی کہ پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے اس، یعنی امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ اس کے باپ کے آنے سے اس گھر کو شرف بخشا۔ شرف کعبے کا کب اضافہ ہوتا ہے؟ یہ کسی عام شخصیت کا جملہ نہیں، ابو الفضل العباس کا جملہ ہے، تاریخ کے اندر طویل خطبہ موجود ہے کہ کعبہ شرفیاب ہوا ہے جب مولا کائنات اس دنیا میں آئے ہیں۔ کعبہ کے اندر مولا عباس علیہ السلام وہاں خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو، تم ان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم انہیں للکارنے کی کوشش کر رہے ہو جو بچپن سے موت کے ساتھ کھیلتے چلے آئے۔ آج جب جوانی کا عالم ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انہیں زیر کر لو گے۔ یاد رکھنا، جس طرح سے کفار نے، مشرکین نے اللہ کے رسول کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور میرا باپ امیر المؤمنین موجود تھا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حسین کے خلاف جنگ کرو تو میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، جب تک ابو الفضل العباس موجود ہے تم حسین تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مولا ابو الفضل العباس کا جملہ ہے، اور یہ جملے اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب مکہ سے نکلتے وقت شہزادہ ابو الفضل العباس کا یہ مقام اور یہ منزلت مولا خود کعبے کی چھت پر چڑھ کر بیان کر رہے ہیں، تو آپ انداز دیکھ کر یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان شہزادیوں کے دل میں کتنا اطمینان ہوگا کہ میرا عباس موجود ہے، ہمارا علمدار موجود ہے، قمر العشیرہ، قمر بنی ہاشم موجود ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب 10ویں محرم تھی، اور 10ویں محرم کو جب یہ آقا ابو الفضل العباس نے سارے لشکر کو ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب ہر ایک کی شہادت دیکھ لی، ایک مرتبہ آقا کے قریب آئے اور آقا امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کر کہنے لگے کہ آقا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ مشہور مقتل کا جملہ ہے کہ حسین نے دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو،
تمہیں کیسے اجازت دے دے حسین؟ ایک مرتبہ دیکھا اور فوج کی طرف جب نگاہ کی، کہا مولا کہاں ہے وہ فوج کے جس کا عباس علمدار تھا؟ ایک مرتبہ آخری رخصت کا مرحلہ تھا، کربلا کی سرزمین ہے، عباس کی جہاد کا وقت قریب ہے۔ ایک مرتبہ خیمہ شہزادی زینب کا رخ کیا، اجازت لے کر برآمد ہو رہے ہیں، نہ جانے شہزادی کے کلیجے پر کیا گزری۔ میرا وہ بھائی جا رہا ہے کہ جسے میرے بابا نے میرا کفیل منتخب کیا تھا، آج وہ بھائی جا رہا ہے جو میری چادر کا ضامن تھا۔ ارے میرا وہ بھائی جا رہا ہے جو آج علمدار لشکر تھا۔ عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس فرات کے کنارے سو گئے، شہزادی کے جہاد کا وقت شروع ہوا۔ اب عباس کو یاد کرتے کرتے شام غریب آ گئی، ٹوٹی ہوئی چوب خیمہ کو لے کر، مشہور مقتل کا جملہ ہے، چوب خیمہ کو لے کر شہزادی نے خیمے کی حفاظت کرنا شروع کی۔ ارے عباس نہ رہا تو کیا ہوا، عباس کی بہن موجود ہے۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کا سہارا لیا، ننھے ننھے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ نہ جانے دل کی کیا کیفیت تھی، کربلا کی شام تھی، شام غریبہ تھی، ننھے ننھے بچوں کے لاشیں تھے، شہزادیاں، بس آخری جملہ، بعض بچے ایسے تھے کہ جو مقتل میں بکھر گئے، جب شہزادیاں انہیں جب اٹھانے کے لیے جاتی تھی کیا دیکھتی تھی؟ ارے وہ بچے جو ننھے ننھے بچے تھے، خیمے جب چل رہے تھے خیموں سے نکل کر مقتل کی طرف دوڑے، ایک مرتبہ سمو کے تلے رود کر وہ زندہ بچے پامال ہو گئے۔ ایک ایک بچے کو دیکھتی ہے شہزادی کا دل بھر آیا ہوگا۔ ایک مرتبہ علقمہ کا رخ کر کے کہا ہوگا، عباس عباس اگر تو ہوتا یہ ہمارے بچوں کی حالت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما۔ پروردگارہ دنیا اور آخرت کا ہر خیر نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف زندگی میں بار بار نصیب فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تمام کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم فاضل حسین راشد، مرحوم علی محمد راشد فاضل، مرحوم حسین راشد فاضل، مرحومہ شیرین بائی زوجہ حسین راشد فاضل اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین، مرحوم قاسم علی محمد علی حیمانی، مرحوم غلام عباس قاسم علی حیمانی، مرحومہ مریم بائی کلیان، مرحومہ نوربانو بائی رتن سی محمد، مرحوم مشتاق علی حسن علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینار خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے مرحومین، سومجی خاندان کے مرحومین، حسین خاندان کے مرحومین، مرحوم نظر علی اور ان کے خاندان کے مرحومین، مرحومہ نوربانو رجب علی اور رجب علی روبانی خاندان کے تمام مرحومین، اور تمام شہدائے ملت جعفریہ اور تمام ارواح مومنین و مومنات کی روح کی ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.